بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ امید کرتا ہوں میرے جتنے بھی ناظرین ہیں وہ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اس سے پہلے ایک ویڈیو میں نے تفسیر جلالین جو ہے اس کا تعارفی ایک ویڈیو میں نے بنایا تھا، اس میں مصنف کا اور تفسیر کا کچھ تعارف تھا۔ تو آج بحمدہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے ہم صورت جو ہے وہ تفسیر جلالین اسے باقاعدہ شروع کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اس کے لیکچر ترتیب واز ہوتے رہیں گے اور آپ سن کر اس سے انشاءاللہ استفادہ کریں گے، اور بہت ہی کوشش کروں گا کہ ایک آسان طریقے سے ہم اس کی تفسیر جو ہے پڑھ سکیں۔ تو سٹارٹ کرتی ہیں۔ سب سے پہلے مقدمہ میں نے اس میں سکپ کر دیا، اور اس میں کافی چیزیں پہلے تھی جو تفاسیر سے ریلیٹیو تھی۔ اس میں تفاسیر کے حوالے سے کچھ باتیں تھیں، تفسیر بالرائے یا دیگر جتنے بھی اقسام ہیں، تو انشاءاللہ ہم وہ ایک علیحدہ ٹاپک بنائیں گے لا آف تفسیر کے حوالے سے۔ اس میں ہم اصول تفسیر پر انشاءاللہ وہ سیریز چلے گی ہماری۔ تو وہ ساری چیزیں چھوڑ کے ہم سیدھا جو ہے وہ سورۃ البقرہ جو ہے یہ اس سے شروع کر رہی ہیں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ البقرہ۔ تو سب سے پہلے اس کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لکھا گیا ہے کہ سورۃ البقرہ یہ سورۃ المطففین کے بعد نازل ہوئی، اگرچہ جو ترتیب لکھی گئی ہے ٹیسٹ کے حوالے سے اس میں تو یہ سورت دوسری سورت بنتی ہے، سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ البقرہ ہے، لیکن ترتیب نزولی کے اعتبار سے یہ دوسری سورت نہیں ہے، بلکہ اوپر لکھا آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سورۃ المطففین کے بعد نازل ہوئی۔ آگے اگلی بات مدنیۃ، یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سورت جو ہے وہ کون سی ہے؟ سورت مدنی ہے، مکی نہیں ہے۔ اب اس کے حوالے سے یہ نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں، میں نے اسے ہائی لائٹ کیا ہے کہ یہ سورت جو ہے یہ مکی ہے یا مدنی ہے، اس میں اختلاف کثیر ہے، لیکن یہ مشہور جو یہاں لکھا گیا اس تفسیر کے مطابق وہ یہ کہ یہ مدنی ہے۔ اب آیا مکی کون سی ہوتی ہے اور مدنی کون سی ہوتی ہے، اس کی بھی تعریف یہ دیکھ لیں۔ ان المکی ما نزل قبل الہجرت، مکی صورت وہ ہوتی ہے جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے نازل ہو، اور والمدنی ما نزل بعدہ، اور مدنی صورت وہ ہوتی ہے جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد نازل ہو۔ آگے آیا اس کی کتنی صورتیں ہیں؟ میاتانی و ستون او سبع و ثمانیۃ، تو کہتے ہیں اس میں دو رائے ہیں، ایک تو یہ کہ یہ 286 یعنی 286 یا 287 287 یعنی 286 یا 287 اس کی آیات ہے۔ آگے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔ تو الف لام میم کے بارے میں کہا گیا اللہ عالم بمرادہ بذالک، کہ اس کی مراد کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اس میں کئی اقوال ہیں، لیکن یہ جو لکھا ہے محشی نے وہ یہ۔ آگے فرمایا ذالک، تو اس کے حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حوالے سے یہ میں نے ہائی لائٹ کیا ہے کہ آیا بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جو آئمہ کا ایک اختلاف ہے بڑا، تو اس میں امام شافعی علیہ الرحمہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بسم اللہ جو ہے یہ فاتحہ کی آیت ہے، اور ہر وہ سورت جس کے شروع میں یہ ذکر کی گئی ہے اس کی آیت ہے، سوائے سورہ برات کے، یعنی جسے سورہ توبہ بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ آپ کے نزدیک یہ کہتے ہیں کہ ان البسملہ جو بسم اللہ ہے لیست آیت من الفاتحہ، یہ فاتحہ کی آیت نہیں ہے اور نہ ہی کسی علاوہ صورت کی یہ آیت ہے، بلکہ یہ بعض صورتوں کی آیت ہے، جن میں سورۃ النمل جو 19ویں پارے میں ہے۔ تو یہ مختصر امام شافعی علیہ الرحمہ کا اور امام اعظم ابو حنیفہ کا موقف آپ نے دیکھ لیا۔ آگے اللہ عالم بمرادہ، اس میں یہ حدیث پاک اس کے حاشیے میں نے یہ دیکھی تو بڑی پیاری حدیث پاک، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے روایت کرنے والے ہیں۔ آپ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ حسنہ، کہ جس نے کتاب اللہ میں سے ایک حرف کی قرأت کی اس کے لیے کیا نیکی ہے، والحسنۃ بعشر امثالہا، اور حسنہ یہ 10 کی مثل ہے۔ لا اقول، میں یہ نہیں کہتا الف لام میم حرف، کہ الف لام میم حرف ہے، بلکہ بل الف حرف واللام حرف ومیم حرف، بلکہ الف علیحدہ حرف ہے، لام علیحدہ حرف ہے اور میم علیحدہ حرف ہے۔ تو یہ حدیث پاک قرآن پاک کو پڑھنے کے حوالے سے کہ کتنا ثواب ملتا ہے قرآن پاک کو بندہ پڑھے،
ٹھیک ہے. آگے فرمایا کہ جو ذالک ہے اس کے بارے میں ای ھذا، یعنی کہ یہ الکتاب کتاب، الذی وہ جو یقرأ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی تلاوت حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. تو یہ اوپر بھی لکھا ہوا ہے الکتاب کا جو الف لام ہے، یشیر الی ان الکتاب صفۃ واللام للعہد، کہ کتاب صفت ہے اور اس میں کتاب میں جو لام ہے یہ لام کون سا ہے؟ لام عہد ہے. کیونکہ لام الف لام کی قسمیں ہوتی ہیں، وہ بھی آپ دیکھیں گے پڑھیں گے انشاءاللہ. الف لام استغراقی ہوتا ہے، عہدی ہوتا ہے، ذہنی ہوتا ہے، خارجی ہوتا ہے. تو یہاں کہہ رہے ہیں کہ الف لام جو ہے وہ الف لام عہد کا ہے. یہ حاضہ پر یہ نیچے ہائی لائٹ کیا گیا ہے. کہتے ہیں کہ اس میں یہ اشارہ کیا گیا ہے کہ حق تو اشارہ کا یہ تھا کہ یہاں قریب کا لا جاتا، لیکن جو دور کا لایا گیا اس کے وہ قرآن پاک کے بڑے رتبے کو ظاہر کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. اگر فرما لا ریب فی، لا ریب لا شک فی انہ من عند اللہ، اللہ کے نزدیک، و جملۃ النفی خبر مبتدا وذالک والاشارۃ بہ للتعظیم. کہتے ہیں کہ جو جملہ نفی ہے یعنی کہ لا ریبہ، یہ خبر ہے کس کی؟ ذالک مبتدا کی. ٹھیک ہے. اور پھر اس میں کہتے ہیں کہ جو اشارہ ہی لایا گیا نا ذالک، تو والاشارۃ بہ للتعظیم، یہ اشارہ کس کے لیے لایا گیا؟ تعظیم کے لیے، بڑے رتبے کے لیے. یہ لا ریبہ فیہ یعنی لا شک فیہ پر یہ جو آپ نے اوپر لفظ، اس پر یہ نا ایک حاشیہ لگا ہوا ہے شکا پر. تو اس میں ایک حدیث پاک انہوں نے سنن ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، یہ اس کا ایک حصہ، پوری حدیث پاک تو نہیں ہے، ایک حصہ اس کا، کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے سنا تو انہوں نے کہا کہ میں نے یہ سنا، حضور نے کہا اسے یاد کر لو، دع ما یریبک الی ما لا یریبک، کہ کیا حضور نے فرمایا کہ جو تجھے شک میں ڈالے اسے چھوڑ دو، الی ما لا یریبک، اور جو تجھے شک میں نہ ڈالے اسے نہ چھوڑو. تو قرآن پاک شک میں ڈالنے والا بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو قرآن کیا ہے؟ لا ریبہ شکا، لا ریبہ فیہ لا شکا فیہ، یعنی قرآن تو ایسا حقانیت والا ہے، ایسا ایک کمال والا ہے کہ اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. آگے فرماتے ہیں ہدن خبر ثان ایہاد، تو ہدن کہتے ہیں یہ دوسری خبر ہے، للمتقین، یہ ہدایت ہے کن کے لیے؟ متقین کے لیے. اب متقین کے بارے میں فرمایا الصائرین الی تقوی بامتثال الاوامر و اجتناب النواہی لاتقائہم بذلک النار. متقین وہ ہوتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ اوامر کو اپنانے والے ہوتے ہیں، حکم دیتے، اور اجتناب النواہی، جو نواہی سے نہیں سے بچنے والے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی امر اور نہیں جو ہیں، تو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ جو متقی لوگ ہیں ان کی یہ شان ہوتی ہے کہ کیا ہے کہ وہ جو اوامر ہیں، جو حکم ہیں جس میں دیے گئے ہیں، ان پر وہ کیا کرتے ہیں؟ عمل کرتے ہیں، اور نواہی نہیں جو ہیں ان سے روکتے ہیں. آگے فرمایا اور بچتے بھی ہیں وہ کس سے؟ آگ سے، جہنم کی آگ سے بھی بچتے ہیں، ایسے کام نہیں کرتے جس سے وہ آگ کے مستحق ٹھہرے. الذین یؤمنون، الذین وہ جو یؤمنون ایمان لاتے ہیں، یعنی کہ یصدقون تصدیق کرتے ہیں، بالغیب غیب کے ساتھ. اب الذین یؤمنون پر یہ حاشیہ لگا ہے، کہتے ہیں کہ یہ متقین جو ہے نا ان کی بعض صفات کی آگے تفصیل ہو رہی ہے جو پیچھے پڑا ہے، کہ کیا ایمان کیا کسے کہتے ہیں؟ وہ تصدیق بالقلب، ایمان کہتے ہیں کہ دل سے تصدیق کرنا، والاقرار باللسان، اور زبان سے اقرار کرنا اس کا، ما جاء بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تک پہنچا. یصدقون اشارۃ الی ان الایمان حقیقت تصدیق. ٹھیک ہے. الذین یؤمنون بالغیب، ٹھیک ہے، بما غاب عنہم من البعث والجنۃ والنار، اور غیب ان سے کیا ہے؟ یعنی ان سے غائب کیا ہے؟ قیامت کا ہونا، جنت کا، النار یعنی آگ کا ہونا، پلسرات ہے، میزان ہے، تو یہ ساری غائب ہے لیکن ان پر ایمان لاتے ہیں. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ نماز قائم کرتے ہیں. أَيَّأْتُونَ بِهَا بِحُقُوقِهَا أَيْ بِأَرْكَانِهَا وَآدَابِهَا، یعنی وہ نماز قائم کرتے ہیں، نماز کو اس کا حق دیتے ہیں، اس کے ارکان پورے کرتے ہیں، اس کے آداب پورے کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ آتَيْنَاهُمْ، اور وہ جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے، آتَيْنَاهُمْ جو ہم نے انہیں دیا ہے، يُنْفِقُونَ فِي طَاعَةِ اللَّهِ،
وہ اس رزق کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں کیا کرتے ہیں؟ خرچ کرتے ہیں۔ اب یہاں مما پر ایک بات یہ لکھی گئی ہے کہ اس میں من جو ہے نا وہ من کیا ہے؟ من تبعیدیہ ہے، ٹھیک ہے۔ مراد اس سے کیا ہے کہ وہ جو زکوٰۃ واجب ہوتی ہے یا مندوب جو مستحب چیزیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا، یہ اس طرح تو کہتا ہے کہ وہ جو رزق اللہ نے اس کو دیا ہے اس میں سے وہ سارا نہیں بلکہ کیا ہے؟ تبعیدیہ، بعض رزق جو ضروری ہے وہ اپنے اللہ کی بارگاہ میں کیا کرتا ہے؟ وہ خرچ کرتا ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس کو مال ہے تو اس کا مراد یہ نہیں کہ وہ سارا مال ہی اللہ کی راہ میں دے دے، اب خود ہی مانگنے والا بن جائے، خود ہی اب وہ لوگوں سے مانگ رہا ہے، نہیں، فرمایا کہ جو اللہ نے مال دیا اس میں سے کیا بعض مال جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ایمان والا۔ تو انشاءاللہ تعالی والذین یؤمنون سے اگلے لیکچر میں ہم پڑھیں گے۔ تو دوران اس لیکچر کوئی غلطی ہوگی تو اللہ تعالیٰ سے معافی کے طلبگار ہیں اس کے محبوب کے تصدق سے۔ تو اگر کسی چیز کو آپ کو سمجھ نہیں آئے تو آپ انشاءاللہ کمنٹ سیکشن میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ اگر آپ آن لائن پڑھنا چاہتے ہیں ہمارے سے تو آپ دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔